السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان کوہ نور ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتہ ہے ایک مشہور سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور ہم جو ہے گاہے بگاہے ان کی مختلف جو ہے اپنا جو سوشل ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی رائے بھی لیتے ہیں۔ اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ ہمارے خاندانی نظام کے اوپر بہت ہی شاندار ٹاپک ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ہمارے خاندانوں میں کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ محض ایک اتفاقیہ مزاحیہ جملہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، کیا یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہیں بن رہا ہے؟ دیکھیں، سالی آدھی گھر والی، پہلے تو یہ بات ہی غلط ہے۔ سالی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی بیوی کی بہن ہے، وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک ایسا تعلق ہے جس کے لیے آپ ایک غیر محرم ہیں، آپ اس کے محرم تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بیوی نہ رہے تو آپ کی سالی سے بھی شادی کروائی جا سکتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو نا تماشا بنا رکھا ہے یہاں پہ اپنے معاشرے میں کہ سالی آدھی گھر والی، سالی کوئی آدھی گھر والی نہیں ہے۔ یہ سراسر جملہ، یہ بات ہی غلط ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں، اس کی مذمت کرتی ہوں۔ سالی وہ ہے جو آپ کی بہن کے برابر ہے۔ جیسے گھر میں آپ کی بہن ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ایک بہنوئی کے لیے ایک جو اس گھر کا داماد ہے، اس پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ داماد بن کر نہیں بلکہ بیٹا بن کر چلے، اور جو بیوی کے بہن بھائی ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی بہن بھائیوں کی طرح ان کی عزت کرے، نہ کہ سالی کے اوپر جو ہے وہ غلط نظر رکھے۔ یہ جملہ سالی آدھی گھر والی اکثر بہنوئیوں کے دماغ میں جو ہے وہ یہ چیز انڈوز کرتا ہے۔ سائیکولوجیکلی ہم ایسے جملے بولتے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف مائل کرتے ہیں اور پھر ہم ویسا ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اس طرح کے جو ہے وہ مرد حضرات ہیں جنہوں نے جن بیویوں سے شادی کی، انہوں نے آگے سے اپنی سالی کے ساتھ بھی جو ہے وہ افیئرس رکھے۔ پھر بہت بڑا ہمارے یہاں تضاد جو آ رہا ہے وہ ہمارے ڈراماز کا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے چینلز جو ڈراماز بناتے ہیں انہیں چلاتے ہیں۔ عشقیہ ایک ڈرامہ چلا تھا ARY پہ، اس میں وہ بہن جو ہے، چھوٹی بہن جو ہے، وہ اپنے بہنوئی کو پسند کر رہی ہے۔ کیا دکھا رہے ہیں ہم؟ ڈاکٹر صاحب روٹین کے ساتھ یہ تو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو معاشقے ہوتے ہیں، یہ ڈراموں میں جو مین سٹریم میڈیا وہ اس طرح کی چیزیں معاشقے پریزنٹ کے کر رہی لیے ہے۔ آپ کو بہنوئی ہی ملا، معاشقے کے لیے آپ کو بہن کا شوہر ہی ملا کہ جس کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی جرم ہونا چاہیے، جس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی جو ہے وہ گناہ، اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے، بڑا گناہ ہے یہ۔ آپ اپنی بہن کا گھر توڑ رہی ہیں، آپ اس کی سچویشن، اس کی موشنز ہیں جو اس کا شوہر ہے وہ اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی دوست، کوئی بہن جس کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے ہو، جیسے اکثر اوقات فرینڈس بھی ہوتی ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ بھی سالیاں ہی ہوئیں جو اس کے شوہر کی، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ انڈوز کرتی ہیں، ہم تو سالیاں ہیں، ہمیں شاپنگ کرانے لے کے جائیں، سالیوں کے ساتھ جو ہے وہ فری ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ خواہ مخواہ کے جو ہے وہ مذاق ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے گھروں میں اگر آپ کے بہنوئی، آپ کے جو ایک بیوی ہے اس کا شوہر جو ہے وہ اپنی سالی کے ساتھ فری ہو رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ کہاں تضاد ہے۔ ایک دیور اگر اپنی بھابھی کے ساتھ جو ہے وہ فرینک ہے، ایک دیور کا جو ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی فرینکنیس ہے کہ سارے کام جو ہے وہ اس کی شوہر کی بجائے اس کا دیور کر کے دے رہا ہے، اس کے بچوں کو بھی اس کا دیور سنبھال رہا ہے، اس کی ذاتی ضروریات سے لے کر جو ہے وہ اس کی تمام تر چیزوں کا خیال اس کا دیور رکھ رہا ہے، آپ کس معاشرے میں جو ہے وہ پنپ رہے ہیں؟ اور پھر آپ اپنے آپ کو عزت دار کہتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ یہ کون سی عزتیں ہیں جس میں جو ہے وہ سالیاں بہنوئیوں کو اپنی ضروریات زندگی بتا رہی ہیں کہ جی یہ میرے بھائی ہیں اور میں جو ہے وہ، آپ اپنے بھائی کو بتائیں، آپ اپنے جو ہے وہ جو سگے رشتے ہیں آپ اپنے باپ کو بتائیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کسی اور اپنی بہن کو بتائیں۔ ڈائریکٹ بہنوئی کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ رکھنا اور بہنوئی کے ساتھ جو ہے وہ فری ہونا، یہ تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا بیڈ امپیکٹ ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں ایک سالی کو جو ہے وہ اپنی بہن کی، گھر کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے نا، سالی کو بھی اور بہنوئی کو بھی ہونا چاہیے، رسپیکٹ دونوں طرف سے نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں مرد جو ہے نا، مرد کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بہتر سے بہترین عورت ملے، اور وہ اس بہترین عورت کے چکر میں یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والی سے میرا رشتہ کیا ہے، سامنے والی عورت جو کھڑی ہے وہ میرے لیے کیا ہے۔ اور سالی کے معاملات میں تو ویسے ہی لوگ جو سالی آدھی گھر والی اور سالی کے ساتھ بہنوئی کا ایک تعلق جو بنا دیتے ہیں، اور ہمارے ڈراماز اور موویز میں جو دکھایا جا رہا ہے،
میں کہتی ہوں کہ یہی سارا جو ہے نا وہ سین کریٹ ہو رہا ہے گھروں میں, یہی ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہنوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. اپنی فرینڈس کو اور اپنی چھوٹی بہنوں کو یا اپنی بڑی بہنوں کو, دیکھیں بڑی بہن کی تو پھر بھی یہ لوگ عزت کر لیتے ہیں کہ بڑی بہن ہے آپی کہہ لیتے ہیں, چھوٹی بہنوں کو آپی کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ آپ سے اگر کوئی چھوٹی بہن ہے, آپ کی سالی ہے, تو آپ اس کو بہن کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یا اگر آپ اسے بہن کہتے ہیں تو آپ اسے بہن سمجھ کیوں نہیں سکتے؟ آپ کے اندر وہ فیلنگ ڈیولپ کیوں نہیں ہوتی ایک مرد کے اندر کہ یہ میری سالی نہیں ہے بلکہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اور میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے, میں اس کا پروٹیکٹر ہوں. اگر میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تو ظاہر ہے میں اسے ایز اے سسٹر, اور بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں, شوہروں کو چاہیے ہی نہیں کہ سالیوں کے جو ہے وہ معاملات میں دخل اندازی کریں. شوہروں کو چاہیے ہی نہیں, بے شک ان کے گھر میں بڑا کوئی ہے, سربراہ ہے یا نہیں ہے, بہن اپنی بہن کے ساتھ بات شیئر کرے. بہن کا کوئی کام نہیں ہے کہ بہنوئی کے ساتھ فری ہو. ڈاکٹر صاحب اس میں تو یہ جو ان کی مسز ہے یا اس کی جو بہن ہے, جو اس کی متعلقہ جو ہے وہ اپنا زوجہ ہے, یہ تو اس کا کام بنتا ہے نا کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہو تو ان کے اوپر ایک نظر رکھی جائے نا, سالی اور بہنوئی کے درمیان بہت زیادہ فرینکنس اور پرائیویسی کو ختم کرنا, تو یہ بھی ایک معاشرے میں بگاڑ نہیں بنتا جیسا کہ عام روٹین کے اندر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج کل وہ والے نہ تو لوگ رہ گئے ہیں کہ جو بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں. آج کل نہ لوگ جو ہے وہ اتنے ولی اللہ ہیں کہ اپنے جو ہے وہ نفس کو کنٹرول کر سکیں. تو جو اس طرح کے رشتے ہیں نا, ان کا تقدس آپ کو خود ہی بحال رکھنا ہے. بہن جو ہے وہ اگر نظر رکھ بھی لے نا کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری بہن کے ساتھ کس طرح کا اس کا تعلق ہے یا کس طرح کی بات ہے, تو بھی یہ ان دونوں کو خیال رکھنا ہے جن کے درمیان یہ سالی اور جیجا کا رشتہ ہے. یہ خیال ان کو رکھنا ہے, یہ معاشرے کو نہیں رکھنا کہ معاشرے کو ان پہ نظر رکھنی ہے. یہ خیال ان دونوں کو رکھنا ہے کہ ہم نے, ہماری باؤنڈریز کیا ہے, میں نے اپنے بہنوئی سے کتنی بات کرنی ہے, میں نے اپنے بہنوئی کو کتنا فری ہونے کی اجازت دینی ہے, اور بہنوئی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی سالی سے جو ہے وہ کتنا ڈسٹینس کریٹ رکھنا ہے. یہ ان دونوں کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ بہن نہیں کر سکتی ہے, کوئی نہیں کر سکتا, لیکن بہن کو یہ چاہیے کہ اپنی فرینڈس کو, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اپنی بہت قریبی جو آپ کی پرسنل فرینڈز ہیں ان کو اور اپنی بہنوں کو اپنے شوہر سے دور رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو شوہروں سے جو ہے اپنی بہن کو, چلیں وہ تو ایک فیملی میں ہو جاتا ہے, بعض کا تو آنرز بھی ہوتی ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, میں تو کہتی ہوں بھائیوں سے گلے ملنا بھی بری بات ہے. بالکل, لیکن جو فرینڈز ہیں ان سے بالکل دور رکھنا چاہیے. اور اکثر اوقات آپ کے پاس تو اس طرح کے کیسز آتے ہوں کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ فرینڈز کے ساتھ جی وہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. سعودی عرب میں میری ایک پیشنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح انہوں نے پاکستان سے, ان کی ایک فرینڈ جو ہے وہ, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, بچے ان کے تھے نہیں, انہوں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا کہ یہاں اس کی زندگی سیٹلڈ ہو جائے گی, یہاں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر میں اس کی جو ہے وہ شادی کروا دوں گی. دوستی بہت گہری تھی, دوست نے دوست کا ساتھ دینے کے لیے اس کو جو ہے وہ گھر میں رکھ لیا. اب سعودی عرب میں ظاہری بات ہے وہ گھر میں رہ رہی ہیں, کھانے بھی پکا رہی ہیں, چیزیں بھی کر رہی ہیں, کام بھی کر رہی ہیں. آہستہ آہستہ ان کی اور ان کے شوہر کے درمیان میں کب جو ہے وہ قربت بڑھتی ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کی مسز کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک گھر میں رہتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. مرد جب آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے نا تو وہ کوئی کلو نہیں چھوڑتا, وہ خود بخود آٹومیٹکلی ایک دن پکڑا جاتا ہے. وہ سب کچھ چھپا رہا ہوتا ہے, اور چھپانے میں نا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے نکل آتی ہیں. جب کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت دیر تک چھپی نہیں رہتی, آپ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ جاتی ہے. وہ جی ان کی دوست اور اپنے شوہر کا افیئر جب سامنے آیا تو پتہ چلا کہ بات شادی تک پہنچ چکی ہے, اور شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دے کے تمہارے بچے اور تمہیں جو ہے وہ پاکستان بھیج رہا ہوں, اور میں اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ اب گھر بساؤں گا. مجھے بتائیں وہ عورت کہاں جائے؟ اس کی نیکی کہ اس نے ایک عورت کو مشکل حالات میں, مشکل چیزوں میں نکال کے, جس کو اسے بھائی سمجھنا چاہیے تھا, جس کی جو ہے وہ اس کو قدر جو ہے وہ باپ کی صورت میں کرنی چاہیے تھی, جس سالی کو یا جس دوست کو, کہ سالی کا ہی رشتہ ہوا نا جیجا سے, وہ اس نے جو ہے اسی کا گھر خراب کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو. دیکھیں اب پھر کسی کے ساتھ بھی نیکی نہ کریں, یہ فرمان ہے, دیکھیں فرمان ہے, لیکن نیکی تو کرنی پڑے گی نا. بٹ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ نیکی نہ کریں جو آپ کی زندگی کے بہت زیادہ قریب ہو, اور نیکی ایسی کریں کہ دور دور سے نیکی کریں اور ٹھیک ہے جی اوکے اس کا وہیں پہ بھلا ہو جائے. کسی کو اپنے گھر تک آنے کی اجازت نہ دیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے کسی کو اپنے شوہر تک آنے کی اجازت نہ دیں. بالکل ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے عورتیں بہت غور کریں اس بات پہ. بالکل ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. اکثر اوقات جو ہے ہم نے دیکھا ہوگا یہ جو ہماری دوستی ہوتی ہے یہ گھروں تک چلی جاتی ہے, اس کے کیا نقصانات ہیں اور معاشرے پر کیا اثر پڑتے ہیں, چاہے وہ میل سائڈ پر ہو چاہے فیمیل سائڈ پر ہو؟ میں یہاں پر نا اپنی والدہ کی بات کروں گی. میری والدہ حیات نہیں ہے, ابھی 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے اور ان کے درجات بلند کرے.
وہ ایک نیک خاتون تھیں. وہ مجھے ہمیشہ سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا کبھی بھی دوستیاں گھر تک نہیں رکھتے, اپنے دوستوں کو گھر سے باہر رکھنا ہے. گھر کے اندر کے حالات جو ہے وہ دوستوں کو پتہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کس سچویشن میں رہتے ہیں, آپ کیا پہنتے ہیں, آپ کے کپڑے کہاں رکھے ہیں, آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کیا پیتے ہیں, آپ کے گھر میں کون سا فرنیچر ہے, آپ کے گھر میں اے سی ہے نہیں ہے, یہ ساری باتیں آپ کے دوستوں کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی شاندار بات کی کہ یہ جو دوستی ہے نا یہ باہر تک ہونی چاہیے اور دوستوں کو گھر کی پرائیویسی کو ختم نہیں کرنا چاہیے. جی, جب آپ اپنی پرائیویسی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ ان کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. بڑی اچھی بات, آپ کی کمیاں کوتاہیاں ان کے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں, پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. پھر وہ آپ کے, اچھا آپ بہت اچھے ہوں, لیوش ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال کے جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے, آپ کو گندا کرنے کے لیے. جو آپ کی تھالی میں بیٹھ کر کھاتے ہیں وہی چھید کرتے ہیں. اور کسی کے دل کا نہیں پتا ہوتا ڈاکٹر صاحب جی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. نہیں, کسی کا نہیں پتا آپ کو. آپ تو جو ہے وہ اپنے بیڈ روم تک جو ہے وہ اپنی دوست کو لے گئے, آپ نے تو کہا یہ میرا گھر ہے, یہ میرا شوہر ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے معاملات ہیں. اس نے دیکھ کر اپنے اندر یہ کیا آبزرو کیا, اس کی بیڈ جو تھنکنگ ہے وہ کس لیول تک پہنچ گئی, اس نے آپ کے شوہر کو گریب کرنے کا پلان کب کر لیا. سب ایسے نہیں ہوتے, سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن میجورٹی ہمارے ملک میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں کہ آل اوور دا ورلڈ جا رہا ہے؟ ہم ایز اے مسلم کنٹری تو یہ ہیں, اور ہمارے میں کیونکہ ہمارا جو بہنوئی ہوتا ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایز اے مسلم کنٹری یہ پھر بھی معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں, باؤنڈریز طے کریں. جس گھر میں بھابیاں ہوں وہاں اگر جوان دیور موجود ہیں تو ان جوان دیوروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بھابیوں کو جو ہے وہ بھابی کہہ کر یا ماں کہہ کر یا سسٹر کہہ کر آپی کہہ کر پکاریں. جب آپ بھابی کا نام لے کر اس کو بلاتے ہیں تو آپ میں اور آپ کی بھابی میں جو ہے وہ کوئی ڈفرینس نہیں رہ گیا. پھر آپ کے ذہن میں جو ہے وہ یہ خیال نہیں رہ گیا کہ یہ میری بھابی ہے, میرے بھائی کی عزت ہے. پھر وہ آپ کی دوست بن گئی. اور عورت اور مرد کبھی دوست نہیں ہوتے. یہ میں بہت باریک بینی سے جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہوں اور بڑی رسپانسبلٹی سے یہ بات کر رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور سالی اور جیجا اکثر اوقات جو ہے وہ ایج میں ڈفرینس زیادہ نہیں ہوتا, تو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کا نام بھی لے لیتے ہیں, بھائی نہیں بولتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی بلائیں رسپیکٹ کے ساتھ بلائیں تاکہ ان کو آنر محسوس ہو. ان کو ہمارے الفاظ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں. میں آپ کو اوئے کر کے بلاؤں تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کتنی بدتمیز خاتون ہے, یہ کیا کر رہی ہے. اور میں آپ کو بھائی کہہ کے بلاؤں تو آپ کہیں گے کہ بڑی رسپیکٹیبل خاتون ہے, بھائی بھائی کہہ کے بلا رہی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد جو الفاظ ہیں یہ بڑا امپورٹنس ہے ان کی جو ہے ہماری زندگی میں. جب ہم اپنی بھابی یا اپنے جیجا کو یہ کہہ کر اس کا نام لے کر بلاتے ہیں تو ہمارے اندر باؤنڈریز ختم ہو گئیں. آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی اسی دن. یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ٹونٹ کرنا شروع کر دیں گے, بہت سارے لوگوں کو بڑی آگ لگے گی, بڑی پرابلم ہوگی, تکلیف ہوگی, لیکن اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہی, یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ اسلام کا موقف ہے کہ گھر میں جوان دیور اور گھر میں جوان سالی فتنہ ہے. بہن کا گھر برباد ہو سکتا ہے, ادھر بھائی کا گھر برباد ہو سکتا ہے. کسی کی نیت کی گارنٹی آپ نہیں لیتے. بھائی سارا دن گھر سے باہر ہے, وہ اپنے کاموں میں جو ہے وہ بیزی ہے, وہ اپنے بزنس چلا رہا ہے, وہ اپنے معاملات دیکھ رہا ہے. بھابھی گھر میں اکیلی ہے, جوان جو ہے وہ دیور اکیلا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, آپ جو سارے کام جو ہے وہ دیور کر رہا ہے. جوان سالی گھر میں جو ہے وہ اکیلی ہے, بہن کہیں جاب کرتی ہے یا بہن جو ہے وہ بچے سنبھالتی ہے, اور جیجا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے یا وہ جلدی گھر جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور سالی بھی وہیں پہ موجود ہے. تو کیا آپ اپنے معاشرے کو پیغام دیں؟ یہ تو پھر اس طرح خاندانی جو نظام ہے وہ تو برباد دیکھیں, خاندانی نظام آپ کے کہاں مجھے بتائیں, چند گھروں میں خاندانی نظام رہ گئے ہیں, باقی خاندانی سلسلہ کہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کے گھروں کے اندر ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں, گھروں کے اندر ہی ریلیشن شپ بنے ہوئے ہیں. آپ کس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ معاشرے میں طلاق کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. معاشرے میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اگر ایک جیجا جو ہے وہ اپنی سالی کو جو ہے وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو چھوڑ کے تم سے شادی کر کے تمہیں جو ہے وہ خوش رکھوں گا, اور بہن اس چیز پر قائم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی بہن کا گھر توڑ دے, تو وہاں پر کیا پیچھے باقی رہ جاتا ہے؟ اور اس طرح کا بڑا مشہور واقعہ انڈیا میں ہوا جو کہ اپنا آپ کا جو داماد اور ساس کے درمیان جو وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا واقعہ, وہ ساس جو ہے وہ داماد کو لے کر جو ہے وہ بھاگ گئی. آپ کا تقدس ہی نہیں رہا رشتوں کا. یہ تو چلے آپ ایک جو ہے وہ بارڈر پار کی بات کر رہے ہیں, آپ کے اپنے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ایز اے مسلم جو اس معاشرے کو ڈاکٹر صاحب اور ویسے سائیکالوجسٹ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟
میں اس معاشرے کو ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ اخلاقیات یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. تربیت یافتہ لوگ، تربیت یافتہ والدین یہاں پر بالکل بھی موجود نہیں ہیں. اخلاقیات میں ہم صفر پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اسلام جس جگہ سے ختم ہو جائے، یعنی آپ کا مذہب جہاں پر قائم ہی نہ ہو پائے، وہاں پر بے حیائی اور بے راروی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. ہم آج اپنے مذہب سے جتنے دور ہیں، ہم اتنے ہی جو ہے وہ خشک سالی کا شکار ہیں. خشک سالی اور آپ کے گھر میں سالی دونوں ہی خطرناک ہیں. ڈاکٹر صاحب بات تو آپ نے اچھی کی. خشک سالی تو ویسے ہی خطرناک ہے، سالی کو بھی آپ نے خطرناک قرار دے دیا. میں تو خطرناک قرار دے رہی ہوں. وہ ساری سالیاں تو بیچاری جو ہے وہ ایسی نہیں ہیں، لیکن سارے بھی ایسے نہیں ہیں، سارے بالکل جو ہے وہ بہنوئی بھی ایسے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن پھر کیوں آپ کے معاشرے میں ریلیشن شپ بن رہے ہیں؟ یہ 1 یا 2% کی تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جتنے بھی پرسنٹ ہیں بھائی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بالکل. ایک گندی مچھلی ہو تو پورے تالاب میں اسمیل پیدا ہو جائے گی. تو آپ اس ایک مچھلی کو نکال کے باہر پھینکیں نا، اس ایک مچھلی کے خلاف جو ہے وہ کام کریں. خاندان کیا کرتے ہیں کہ اگر سالی اور جیجا کا کوئی افیئر نکل آتا ہے تو پردے ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، باہر بات نہیں نکلنے دیتے. بہنیں جب انہیں پتہ چل جائے کہ بہنیں ان کا گھر برباد کر رہی ہیں تو باتوں پہ پردے ڈال دیتی ہیں، خاموشی اختیار کر لیتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ سالی جو ہے وہ پھر آدھی گھر والی بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ جب تک ہم پردے ڈالتے رہیں گے، جب تک ہم اپنی عزت کے لیے یہ باتیں چھپاتے رہیں گے، تو تب تک ہم اس بے راروی میں جو ہے وہ غرق ہوتے چلے جائیں گے. سالی کا کیا کام ہے آ کے جیجا کے ساتھ فری ہونا؟ سالی کا کیا کام ہے جو ہے وہ جیجا کو کہنا کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں؟ سالی کا کیا کام ہے کہ وہ جیجا کو کہے کہ میرے یہ پرابلمز ہیں سارٹ آؤٹ کر دیں؟ سالی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی بہن کو کہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، بھائی سے کہو کہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں. بالکل، بڑی اچھی بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں لیکن ایسا نہیں ہوتا. بالکل ڈائریکٹ ٹائلنگ ہے. بھابھی سے بات کرنے کا کیا تک بنتا ہے دیور کا؟ بالکل. بھابھی ماں کی برابر ہے نا، تو ماں سے آپ کتنی بات کرتے ہیں؟ ایسے ہی. اور سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، اس کے تو آپ سینے سے بھی لگ سکتے ہیں، اس کو تو آپ جو ہے وہ ماں، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ تو آپ کے لیے محرم ہے. فرما رہے ہیں. ہاں، لیکن بھابھی جو ہے وہ منہ بولی ماں ہے. تقدس برقرار رکھنا ہے. بھائی اگر بھابھی کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دے رہا آپ کے گھر میں، اور بھائی جو ہے وہ آپ کی اپنی بیوی کے کام نہیں کر رہا، تو کسی دیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ بھاگ کے کام کر کے دے. اور اگر دیور کام کر بھی رہا ہے تو بھابھی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو دیور ہی سمجھے، اس کو بھائی سمجھے اپنا چھوٹا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی میں جہاں پر جو خاندان وہ جڑے رہتے ہیں، خطرناک کام ہو رہے ہیں. لیکن جوائنٹ فیملی میں تو اب یہ نہیں سمجھتے کہ خاندان جو وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جہاں پر اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے جو ہے وہ فوائد بھی ہیں. دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے. سب لوگ غلط نہیں ہوتے ہیں، نظر رکھنی پڑتی ہے. بڑے بڑے شریف گھرانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ نظر رکھنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا دیکھیں، نظر تو اب کس پہ نظر رکھیں گے؟ اپنے شوہر پہ، بیوی پہ، سارا زندگی یہ رشتہ جو ہے وہ نظر رکھنے پہ ہی گزر جائے گا. انسان کے اندر نہ خود غیرت ہونی چاہیے. مرد کو غیرت مند ہونا چاہیے. کم سے کم اسے اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جو چڑیل بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی 7 گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے. تو اپنے ہی گھروں میں جو بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کم سے کم انہیں تو چھوڑ دیں. کم سے کم ان کی تو عزت کا جو ہے وہ حیا کریں، ان کو تو احترام کریں. لیکن لوگ نہیں سمجھتے یہاں پر. بالکل ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہمارے خاندان والے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کتنی حدود و قیود واضح کر دینی چاہیے کہ جی یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، اس لمٹ سے کراس نہیں ہونا، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو. میری دوست بیسٹ فرینڈ، اس کی شادی ہوئی. اس نے کہا کہ نبیہہ تم میرے گھر آیا کرنا، جب میری شادی ہو جائے گی ہم تب بھی ملیں گے. میں نے کہا نہیں، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تم سے نہیں ملوں گی. ہم فون پہ بات کریں گے، ہم باہر کہیں مل لیں گے، لیکن تمہارے شوہر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی. وہ میرے بھائی ہے، میں اس کی عزت کرتی ہوں، رسپیکٹ کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ میری حدود و قیود ہیں جنہیں میں کراس نہیں کرتی. تو میں اس لیے مجھے اپنے شوہر کے سامنے بٹھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، یا اسے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا تم سے جو ہے وہ کتنا گہرا تعلق ہے. تمہارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، اپنی باؤنڈریز جو ہے مضبوط کرو، اور اپنے گھر تک کسی دوست کو رسائی نہ دو. دیکھیں سب کچھ اچھا لگتا ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں معاشرے میں، سب کچھ ہوتا ہے. اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ بھی ہو، سالی اور جیجا کا نہ بھی ہو، جی ہم مان لیتے ہیں، تو بھی فرینکنس کس چیز کی؟ پرائیویسی قائم رہنی چاہیے. پرائیویسی قائم رہنی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، ایسی سالیاں بھی دیکھی ہیں کہ جو اپنے جو ہے وہ جو بہنوئی ہیں ان سے پردہ کرتی ہیں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے میرے اپنے خاندان میں ہم جو ہے وہ یہ لڑکیوں کو جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں. ہم تو نہیں اپنے بہنوئیوں سے فری ہوتے.
ہم تو ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم تو ان کے سامنے جو ہے وہ دوپٹے کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے تو سروں سے دوپٹہ نہیں اترتا. میں باہر دوپٹہ لے کے جاؤں نہ جاؤں, لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ اگر کوئی بہنوئی آ جائے یا ہماری بھائی کا جو بہن کا جو ہے وہ شوہر آ جائے, کوئی کزن آ جائے, ان کے میاں آ جائیں, تو وہ تو ہمارے لیے باپ کی جگہ ہیں, وہ تو میرے لیے بڑے بھائی کی جگہ ہے. میں تو فری نہیں ہوتی, زیادہ ایکسٹرا بات ہی نہیں کرتی. یہ جو جنریشن زی جا رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ, اس سے جو پہلے کی جنریشن ہے وہ تو بالکل ابھی بھی انہیں حدود و قیود کا خیال رکھ رہی ہے. پرائیویسی کو سمجھیے, بڑے کے سامنے آتی تو سر پر دوپٹہ لینا ہے, اپنے آپ کو پورا کور کرنا ہے. ان کے اندر جو یہ جو ویلیوز ہیں وہ تو ابھی بھی قائم ہیں. دیکھیں, ویلیوز قائم تب ہوتی ہیں جب آپ کو کوئی سمجھانے والا ہو. ہمیں بھی کوئی نہ سمجھاتا تو ہم بھی ویلیوز کا احترام نہ کرتے. ماں کی تربیت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. گھروں میں آج بیٹیاں جو بے روی اور بے حیائی کی مرتکب ہیں, ماؤں نے ان پہ توجہ ہی نہیں دی, باپ نے ان پہ ریسٹرکشنز لگائی نہیں. جس کا باپ جو ہے وہ بیٹی کے دوپٹہ اترنے پر اس کو تھپڑ رسید کر دے نا, اس کی بیٹی جو ہے وہ دوپٹہ اتار کے دکھائے. اور یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب ٹک ٹاک کے پھر اوپر آپ کہتے ڈانس ہیں ہو کہ رہے جی ہیں. باپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کی بھی. میں بالکل مانتی ہوں نہیں اجازت ہونی چاہیے, لیکن ماں باپ کو یہ اجازت دیں کہ جب ان کے بچے کوئی غلط کام کریں اور وہ باز نہ آئیں پیار سے سمجھانے پہ, تو آپ ان کو جو ہے وہ پھر تھپڑ مار کے سمجھائیں. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, لمٹ لگا. ماں باپ کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, یہ پیار سے بیٹی نہیں کریں, بیبی نہیں کریں, یہ اچھا نہیں ہے, اس سے بہتر نہیں ہوگا. کیا برگر بچے جو ہے وہ پروڈیوس کریں؟ برگر بچوں نے مان لی ہے آپ کی بات, بیبی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب بچے بھی آج کل نہیں سنتے ہیں. اگر بچے یہ بات نہیں سنتے اس میں ماں باپ کا کتنا قصور ہے. دیکھیں اگر بچوں کو آپ کچھ کہیں گے تو کیونکہ جنریشن زی کہلاتی ہے, وہ جو ہے وہ اپنا وہ باغی کہلانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اپنی ویلیوز کا نہ بھولیں. سالی اور جیجا کا جو ایک تعلق ہے, معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے معاشرہ دیکھنا چاہیے. معاشرے میں سالی اور جیجا کے کریکٹر پر سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے, جو کہ آج ہے. دوسری خاص بات یہ کہ اس پہ بننے والی ویڈیوز, اس پہ بننے والی بےراروی فلمیں اور ڈرامے اس وقت جو ہے وہ بہت تکلیف دہ مراحل ہیں, جس سے سیکھتے ہیں بچے, لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور پھر وہ ویسا ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ان بہنوں کو جو ہے میں ریکویسٹ کروں گی جو اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی بہنوں کو جو ہے وہ بہت فرینک کر دیتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ آپ کی بہن ہے, لیکن اس کی بہن نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق بنا ہے, یہ اس کی سگی بہن نہیں ہے. تو ذرا تھوڑا سا احتیاط رکھیں, اور خود بھی لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوئی سے, اپنے جیجا سے ذرا تمیز سے بات کریں, عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو اپنی اس کی زوجہ ہے, اس کو اگر اس طرح کا کوئی بات پتہ چلے تو اس کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے یا اس کو بولنا چاہیے یا بڑوں کو انوالو کرنا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ سالی اور جیجا کا کوئی ایسا کریکٹر لیس امیج جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اس عورت کے جس کا وہ شوہر ہے اور وہ عورت جس کی وہ بہن ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے. پہنچے گی تو صحیح, ظاہری بات ہے جب اس طرح کا کریکٹر چل رہا ہوگا. تو دوسرے خاص طور پہ جنہوں نے رشتوں کا احترام نہیں کیا, جنہوں نے عزت کا احترام نہیں کیا, انہوں نے کیا احترام کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ شوہر کیا کرے گا جب اس کی جو ہے وہ باتیں سامنے نکلیں گی تو بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دے گا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا, میں تمہیں نکال دوں گا باہر. پھر جو ہے وہ عورت کیا کرے گی؟ عورت ڈر کے مارے بھی جو ہے وہ نہیں بولتی. بہن بھی جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ تڑیاں لگا رہی ہوتی ہے کہ میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی. یہاں پر عورت ڈیسیجن لے لے. جو مرد آپ کی بہن پہ غلط نگاہ ڈال سکتا ہے, آپ کے گھر میں گھس کے اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے, اس شخص کے ساتھ مت رہو. ایسے شوہر پر لعنت بھیج دو جو شوہر جو ہے وہ آپ کی بہن پہ گندی نظر جو ہے وہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. یہ شوہر ہے؟ یہ شوہر کے لانے کے لائق ہے؟ شوہر تو مزاجی خدا ہے. خدا کا یہ رتبہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ جو مزاجی خدا بنایا ہے وہ مزاجی خدا ہونے کو جو ہے وہ غلط قرار دے دے. اگر اللہ نے جو ہے وہ اس کو مزاجی خدا کے رتبے پر جو ہے وہ اسی لیے مرد کو فائز نہیں کیا. اسی لیے جو ہے وہ اللہ نے سجدہ جو ہے وہ مرد کو جائز قرار نہیں دیا کہ اگر سجدہ بھی کر لیتی نا عورت تو مردوں نے تو جو ہے وہ عورتوں کو بالکل ہی جو ہے وہ ختم کر دینا تھا, انہیں سمجھنا ہی کچھ نہیں تھا. لیکن اگر کسی عورت کے سامنے ریلیشن شپ آ جائے سالی اور جیجا کا, وہ چپ نہ بیٹھیں. اور ایسے آدمی کے ساتھ میں نہیں سمجھتی, میں نہیں یہ کریڈیبلٹی, سوری مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا ڈیسیجن لیں, آپ کیا نہ لیں. میرے کہنے پہ کسی کو کوئی ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ ڈیسیجن لیں. لیکن اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں ایسے گندے آدمی کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں جو ہے وہ گزاروں گی جس کی نظر جو ہے وہ میری دوست پر یا میری بہن پر ہو, اور جو میرے گھر میں گھس کر میری آنکھوں کے نیچے, میرے گھر کی چھت کے نیچے جو ہے وہ بغیرتی کر رہا ہو. میں ایسے شخص کو نہیں برداشت کر سکتی. وہ میرا شوہر بھی ہوگا تو میں اسے چھوڑ دوں گی. تو اگر میں یہ سب ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتی ہوں تو پھر کوئی بھی لے سکتا ہے.
گندا آدمی, گندی نظر والا آدمی, عورتوں کی طرف دیکھنے والا آدمی, سالی کا جو ہے وہ احساس نہ کرنے والا, اس کو اپنی بہن نہ سمجھنے والا آدمی, اور سالی آدھی گھر والی, یہ بند کریں. یہ سالی آدھی گھر والی یہ بند کر دیں. یہ بدتمیزوں والی جو ہے وہ لینگویج استعمال کرنا. بالکل. سب بہنوئی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ سالی آدھی گھر والی نہیں ہے, سالی آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے. آپ کی بہن بھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے, بیٹی ہے وہ آپ کی. آپ باپ کا کردار ادا کریں وہاں پہ. وہ ماں, وہ جو اس کی بہن ہے وہ اس سے بڑی ہے یا چھوٹی ہے, وہ ماں کے کردار میں آ جائے. جب اس کی شادی ہو جائے تب رشتے نبھیں گے. بہن سمجھنے سے رشتے نہیں نبھیں گے. سالی اور جیجا کا رشتہ بہن سمجھنے سے نہیں نبھے گا, بیٹی سمجھنے سے نبھے گا. بیٹیاں بنائیں اپنی سالیوں کو. جتنے جیجا اس ٹائم میرا یہ پروگرام یا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, آج سے یہ عہد کر لیں کہ یہ میری جتنی سالیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں, میں ان کے باپ کا فرض جو ہے وہ ادا کروں گا. اور جتنی سالیاں یہ پروگرام جو ہے وہ یہ میرا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہیں, وہ اپنے جیجا کو جو ہے وہ اپنے باپ کی جگہ پر جو ہے وہ دیکھیں. میں کہتی ہوں غلط کا آپ کر ہی نہیں سکیں گے. ایک دیور جو ہے وہ بھابھی کو جو ہے وہ بھابھی کہے, اس کو تعلق جو ہے وہ اس کا عزت کا رہے, اور اس کے ساتھ زیادہ فرینک نہ ہو. کوئی فری ہونے کی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اس کے کمرے سے دور رہے, اس کی چیزوں سے دور رہے, اس کے بھاگ کے کام کرنے سے دور رہے. اپنے کام سے کام رکھے. اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اس کو سنبھال رہے ہیں؟ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور خاموشی سے سب جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں. اور پھر اگر کوئی بولتا ہے ناجائز تعلقات پر تو آپ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. مجھے آپ سولی پر بھی لٹکا دیں, لیکن آپ کے معاشروں میں اور آپ کے گھروں کے اندر سے جو تعلقات نکل رہے ہیں یہ معاشرے کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک معاشرہ جو ہے وہ نہیں پنپے گا, جب تک ہم ان رشتوں کے تقدس کو نہیں سمجھیں گے, تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک سالی اور جیجا کا جو ایک کریکٹر ہے یہ کریکٹر نہیں ہے, یہ تعلق بیٹی اور باپ کا ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ تھیں ڈاکٹر نبیہہ, جنہوں نے آج کل کا جو سوشل ایک ایشو تھا جس کے اوپر ہم نے باتیں بہت ہی شاندار انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ترجمانی کیا اور بتایا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں جو عزت اور احترام کا رشتہ ہے وہ کس طرح قائم کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہے کہ جو باتیں ہیں وہ سمجھیں کہ گولڈن ورڈز ہیں. اپنے میزبان رانا زاہد علی کو پروگرام ود ڈاکٹر نبیہہ علی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نئے ایشو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.